محترم سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ ہم جو قرآن کریم پڑھتے ہیں، رمضان المبارک میں ہوں یا اس کے علاوہ میں ہوں، اس قرآن کریم کو ہم اپنے مرنے والے میں سے کسی ایک کے لیے پڑھتے ہیں تو اس کے بخشنے کا اور اس کو ثواب پہنچانے کا طریقہ کیا ہے، قرآن کریم کو کیسے بخشا جاتا ہے؟ کیونکہ بہت سے احباب ہم سے سوال کرتے ہیں کہ قرآن کریم کیسے بخشا جائے، ہم نے قرآن کریم مکمل کر لیا، اب اس کو بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟ اسی طرح ہماری مائیں اور بہنیں یہ اکثر سوال کرتی ہیں کہ کس طرح سے اس کو بخشا جائے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق جانیں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، قرآن کریم اگر کوئی پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے دل کے اندر نیت یہ ہوتی ہے کہ اس قرآن کریم سے میرے کسی مرحوم والد کو یا ہمارے گھرانے میں سے جو مر گیا ہے اس کو ثواب پہنچ جائے، تو جو انسان اپنے دل کے اندر نیت کر لیتا ہے اسی کے مطابق مرنے والے کو ثواب ملتا رہتا ہے اور پڑھنے والے کو بھی اس کا ثواب عطا ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے جب ہم نے یہ نیت کر لی کہ اس پڑھنے کی وجہ سے اس کا ثواب ہمارے گھر میں سے کسی مرحوم کو ملتا رہے، تو جس دن سے یہ پڑھنا شروع کرتا ہے اسی دن سے مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ ہاں، اگر قرآن کریم پڑھنے کے بعد دعا کر لی جائے اور دعا کر کے الفاظ سے یوں کہہ لیا جائے کہ میرے اس قرآن کریم کے پڑھنے کا ثواب میرے مرحوم والد کو یا میرے گھر میں سے جو بھی رخصت ہو گیا ہے اس دنیا سے اس کو مل جائے، تو یہ بہتر طریقہ ہے۔ چنانچہ اس کے ثواب پہنچانے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب ہم نے قرآن کریم پڑھ لیا اور ہم نے تمام کے تمام جو قرآن میں سجدے آتے ہیں وہ سجدے بھی مکمل کر لیے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور درود شریف پڑھ کر سب سے پہلے ہم اس قرآن کریم کا ثواب اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں، اور ان کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت تمام کو پہنچا کر پھر خاص طور سے اپنے مرحومین میں سے کسی ایک کے لیے اس کا ثواب پہنچا دیا جائے، تو اس طرح ہمارا یہ قرآن بخش دیا جاتا ہے۔ اسی طرح میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک مرحوم کے لیے 2 قرآن یا اس سے زیادہ قرآن یا ایک قرآن اور ایک سے بڑھ کر جتنے بھی ہم قرآن بخشنا چاہیں بخشے جا سکتے ہیں۔ ہمارا یہ خیال کرنا کہ مرحوم کے لیے صرف ایک ہی قرآن بخشا جائے گا تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ مرحوم کے لیے جتنے بھی قرآن پڑھے جائیں یا جتنے بھی اذکار یا نفل وغیرہ پڑھ کر یا صدقہ وغیرہ کر کے امداد کر کے مرحوم کو ایصال ثواب کیا جائے تو یہ بہت بہتر اور اچھا طریقہ ہے۔ اس لیے ہمارا یہ خیال کرنا کہ ایک مرحوم کو ایک ہی قرآن بخشا جائے گا تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ اپنے مرحوم کے لیے جتنے چاہیں ہم قرآن بخش سکتے ہیں اور ان کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ یہ تو ہمارے قرآن کریم پڑھنے کی بات ہے۔ اسی طرح اگر ہم ان کے لیے کوئی نفلی کام کریں، جیسے کسی کی کوئی مدد ان کے نام پر کر دیں یا کوئی اور اچھا کام ان کے نام پر کر دیں، مسجد وغیرہ کے اندر کوئی امداد کر دیں، تو اس سے بھی مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے، اور یہ ثواب جو عطا کر رہا ہے یعنی جو دے رہا ہے ان کی طرف سے اس کو بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں میں ہمیں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے اور اپنے مرنے والوں کی طرف سے قرآن کریم پڑھنا چاہیے، اور ان کی طرف سے ہمیں صدقہ اور امداد وغیرہ بھی کرتے رہنا چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو
تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔